میں کافی زیادہ عجلت میں اپنا سامان اپنے بیگ میں پیک کر رہا تھا۔ مجھے 1 گھنٹے تک گاؤں کے لیے نکلنا تھا کیونکہ وہاں میری بہن کی شادی تھی۔ بار بار اس کی کال آ رہی تھی، فہد بھائی اپنی بہن کی شادی پہ بھی لگتا ہے آپ عین بارات پر ہی آئیں گے۔ میری بہن کے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے اور میں اسے تسلیاں اور دلاسے دے رہا تھا کہ میں بس نکلنے ہی والا ہوں، کیونکہ یہاں شہر میں اپنے CSS ایگزامز کی وجہ سے میری روٹین اس حد تک ٹف تھی کہ میں اپنی بہن کی شادی کے چند روز قبل جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے 1 دن پہلے ہی جا سکتا تھا کیونکہ میرے ایگزامز ہو چکے تھے۔ میں اپنا سامان جلدی جلدی پیک کر رہا تھا۔ مجھے صرف کاشان کا انتظار تھا جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، تاکہ میں اسے بتا سکوں اور گاؤں کے لیے نکل سکوں۔ میں بار بار اسے کالز بھی کر رہا تھا مگر وہ میری کوئی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ ضرور اپنی کسی آشنا کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہوگا، اسی لیے میری کال بھی پک نہیں کر رہا۔ میں نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے مزید سلواتیں سنائی اور ایک بار پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ شاید کمرے کے باہر کھڑا تھا، کیونکہ اس کا موبائل بجنے کی آواز مجھے کمرے کے باہر سے آئی تھی۔ میں نے اپنا سامان وہیں رکھا اور جلدی سے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر گیا، سامنے کاشان رونی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا بیمار ہو۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، جیسے بستر مرگ سے اٹھ کر کھڑا ہو۔ میں تو ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گیا کیونکہ میں نے پچھلے 3-4 دن سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں ایگزامز کی تیاری میں اس قدر بیزی تھا کہ اس سے مل نہیں سکا، اور وہ بھی پچھلے 3-4 دنوں سے رات کو فلیٹ میں نہیں آتا تھا۔ شاید کہیں باہر ہی سوتا تھا یا اپنی کسی محبوبہ کی باہوں میں جھولتا ہوگا، مگر اس کی حالت ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ رنگ رلیاں منا کر آیا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں سے منہ کی کھا کر آیا ہے۔ مجھے اپنی پریشانی بھول گئی۔ میں اس کی طرف حواس باختہ سا دیکھنے لگا۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ میں نے کہا، کاشان کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ایک دم سے میرے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ میں تو اس عجیب صورتحال میں پھنس گیا۔ ایک طرف میری بہن کے فون پر فون آ رہے تھے، اوپر سے کاشان میرے سینے سے لگا بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا، جیسے اسے میرے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں نے تھوڑی دیر اسے خود سے لگائے رکھا، پھر جھٹکے سے الگ کیا اور کہا کہ ہو کیا گیا ہے؟ کم آن یار، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ جو تم نے اپنی شکل فرعون کی ممی جیسی بنا رکھی ہے؟ میں نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، مگر وہ فل سنجیدہ تھا، بار بار اپنی سرخ آنکھوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، کیا کیا نہیں کیا تھا میں نے اس کے پیچھے، کیسے کیسے جان جوخم میں ڈال کر اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، وہ کسی اور سے شادی کر رہی ہے اور میں یہاں مر رہا ہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا فہد، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں زہر کھا کے مر جاؤں گا یا اس کا گلا دبا کے اسے ختم کر دوں گا۔ وہ ایک جذبے سے بولا تھا اور میں ایک دم ساکت رہ گیا۔ اچھا تو یہ بات تھی۔ میں نے کہا، دیکھو کاشان، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے یار۔ تم اپنی انرجی خواہ مخواہ میں اس پر ویسٹ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اور کچھ محبتیں آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی، چاہے ان کے پیچھے آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی خود کو روک لیں، وہ آپ کی جھولی میں نہیں گرتی۔ میں تمہیں کب سے یہ بات سمجھا رہا ہوں، تم چھوٹے بچے تو نہیں ہو جو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ مگر لگ تو وہ چھوٹا بچہ ہی رہا تھا، کیونکہ میری بات سن کر وہ ایک دم پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ ایسی بھی کیا محبت کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ میں نے جیسے افسوس سے سر ہلایا۔ اب میں جانتا تھا کہ مجھے پورے 2 گھنٹے اسے برین واش کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ سنبھلے گا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے گھڑی دیکھی، شام کے 5 بج رہے تھے۔ مجھے 6 بجے کی ٹرین میں سوار ہو کر اپنے گاؤں کے لیے نکلنا تھا، مگر کاشان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اسے جلدی سے اپنے کمرے میں لے کر آیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا،
میں نے کہا دیکھو کاشان، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گاؤں جانا ہے، تمہیں میں نے بتایا تھا نا میری بہن کی شادی ہے، مجھے چند دن وہاں رہنا ہوگا، تم مجھ سے وعدہ کرو میرے آنے سے پہلے پہلے تم خود کو بالکل نارمل کر لو گے۔ ایک 6 فٹ کا جوان جہان خوبصورت مرد کسی لڑکی کے پیچھے یوں روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بی بریو مین۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، تم تو بالکل میری طرح کے انسان ہو، مجھے تو آج تک کسی سے دھواں دھار قسم کا عشق نہیں ہوا، اور دیکھو میں کس قدر خوش باش سا انسان ہوں، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، مگر تمہارے تو رولے ہی نہیں ختم ہوتے۔ پہلے تم ہر وقت اسے پانے کی اور حاصل کرنے کی اسکیمیں لڑاتے رہتے تھے، اور اب جب کہ وہ چھن چکی ہے اور کسی اور کی ہونے والی ہے تو تم اس کے غم میں خود کو صابن کی ٹکیا کی طرح گھولے جا رہے ہو۔ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا، اس لیے میرا مشورہ ہے سنبھل جاؤ۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر زور سے دباؤ ڈالا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور دوبارہ سے اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگا۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی سرخ آنکھیں بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالی۔ اس کے اندر تو جیسے جنون اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ کہنے لگا تم سمجھتے ہو محبت سے دستبردار ہونا آسان ہوتا ہے، کیونکہ تم نے کبھی محبت نہیں کی، اس لیے کہہ رہے ہو۔ جب کبھی تمہیں محبت ہوگی اور تم اس لڑکی کو ریت کی طرح اپنی مٹھی سے پھسلتے ہوئے دیکھو گے تو میں تم سے پوچھوں گا کہ ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، اور میں نے ایک دم سے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ میری بحث و تکرار کا اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ خیر میں اپنی انرجی مزید اس پر ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ کس کے بند کیا، بیگ کندھے پر ڈال کر اس کے گلے ملا اور کہا کہ 3-4 دن کے بعد جب میں واپس آؤں تو تمہاری یہ شکل نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ میں نے اس کی ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک کر اسے ایک بار پھر سے تنبیہ کی، اور بغیر اس کی کوئی بھی بات سنے کمرے سے جلدی سے باہر نکل گیا، کیونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی۔ اگر آج کی ٹرین مس ہو گئی تو پھر کل جانا پڑے گا، اور میں اپنی بہن کی مہندی اٹینڈ کرنے سے محروم رہ جاؤں گا، اور جو میری درگت بنے گی وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ ایک ہی تو بہن تھی میری۔ اگر اس کی شادی میں بھی اینڈ ٹائم پر جاتا تو سب لوگ مجھے ہی باتیں سناتے۔ میں نے کاشان کی باتوں کو ذہن سے جھٹک کر جلدی سے اسٹیشن کی راہ لی۔ وہ انتہا کا خود سر اور جذباتی انسان تھا۔ اس کے مطابق اگر محبت سے کوئی چیز نہ ملے تو وہ اسے چھیننے پر آ جاتا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ جب تک میں واپس آؤں گا اس کے عشق کا بخار کسی حد تک کم ہو چکا ہوگا، مگر شاید یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ میرے واپس آنے تک وہ اس لڑکی کو برباد کر چکا ہوگا۔ میں جیسے ہی ٹرین سے اترا میں نے کاشان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے اسے کال کی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ عجیب کمینہ انسان تھا۔ میں نے اسے آنے کا کہا بھی تھا کہ مجھے اسٹیشن سے پک کر لینا، کیونکہ اسٹیشن سے اپارٹمنٹ تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ خیر میں نے غصے سے موبائل جیب میں ڈالا اور ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ٹیکسی سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو پتہ سمجھایا اور ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کے کاشان پر غصہ آ رہا تھا۔ انتہا کا لاپرواہ انسان تھا، ضرور کسی نئی محبت کی باہوں میں جھول رہا ہوگا، کیونکہ جب میں 1 ہفتہ پہلے گاؤں جا رہا تھا تب وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے وہ لڑکی نہیں ملی تھی جس کے پیچھے وہ کافی مہینوں سے خوار ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی تو شاید اب تک شادی ہو چکی ہوگی۔ میں اس لڑکی کی قسمت پر خوش تھا کہ وہ کاشان جیسے ضدی اور انتہا کے جذباتی انسان کے پلے نہیں پڑی، کیونکہ ایسا انسان محبت کو کھیل سمجھتا ہے جس میں وہ ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ محبت تو محبوب کی خوشی کا خیال رکھنے کا دوسرا نام ہے، اسے ضرر پہنچا کر اسے حاصل کرنے کا نہیں۔ میں نے کاشان کو کئی بار یہ بات سمجھائی بھی تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ تم کیا جانو، جب ایک بار محبت کا خمار دل پر چڑھ جائے تو پھر بینائی دھندلی ہو جاتی ہے اور دماغ اپنے ٹھکانے سے ہل جاتا ہے، پھر کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا کہ انسان کیا کر رہا ہے،
کیونکہ عقل اور فہم دماغ کی کھڑکیوں سے کوچ کر جاتے ہیں، اور میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا کہ شکر ہے پھر مجھے تو محبت نہیں ہوئی، میں اس بلا سے محفوظ رہا ہوں۔ اور وہ ہنسنے لگتا، کہتا کہ شکر نہ مناؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی بلا ہے جو کسی کو بھی چمٹ سکتی ہے، کسی کو بخشتی نہیں ہے۔ میں کاشان کی باتیں ذہن میں سوچتا ہوا سفر کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے ٹیکسی رکی تو میں نے ڈرائیور کو کرایہ دیا اور چل دیا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے تقریباً 8 بج گئے تھے۔ ٹرین کے تقریباً 5-6 گھنٹے کے سفر نے مجھے تھکا دیا تھا۔ اب میں صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں مجھے وہاں کسی نے سونے ہی نہیں دیا تھا، اور ایک ہی تو بہن تھی میری جس کی شادی تھی۔ خیر سے اس فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا میں، اور میرے دل میں ایک اطمینان سا تھا، کیونکہ معید بہت سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ لڑکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اپارٹمنٹ کے سامنے رکا تو باہر گیٹ کی لائٹ بھی بند تھی۔ یقیناً کاشان ابھی تک نہیں آیا، اسی لیے تالا لگا ہے۔ میں نے دوسری چابی جو میری جیب میں تھی وہ نکالی اور گیٹ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سرد سی خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ یہ لڑکا نہ جانے کب سدھرے گا، ابھی تک نہیں آیا۔ یقیناً کسی کے ساتھ منہ ماری کرنے گیا ہوگا اور پرانی محبت کا نشہ اتارنے گیا ہوگا۔ میں نے لاؤنج کی بتی جلائی تو ہر چیز بے ترتیب اور بکھری پڑی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ میں اس اپارٹمنٹ کی ہر چیز کو آرگنائزڈ رکھتا تھا۔ مجھے بالکل بھی بکھیڑا پسند نہیں تھا، اور کاشان میرا الٹ تھا۔ وہ رات گئے تک آتا اور جوتوں سمیت بیڈ پہ ڈھیر ہو جاتا۔ میں نے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھا۔ میں بہت تھک گیا تھا، مگر یہ چیز میری طبیعت کے خلاف تھی کہ میں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے بغیر سو جاتا۔ اس لیے کارپٹ سے کشن اٹھا کے صوفے پہ رکھے، میز پہ جو ڈیکوریشن پیسز پڑے تھے انہیں اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا۔ لاؤنج سیٹ کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گیا۔ یہ شکر تھا کہ میں اپنا روم لاک کر کے گیا تھا، اس لیے ہر چیز ویسے کی ویسی ہی پڑی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھا، جوتے اتار کر سلیپر پہنی، اور فریش ہونے کے بعد مجھے چائے کی طلب ہوئی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں کچن میں گیا تو کچن کی حالت لاؤنج سے بھی ابتر تھی۔ سارے برتن سنک میں پڑے تھے اور فریج میں دودھ بھی نہیں تھا۔ میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو بے اختیار میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ کاشان کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اگر کاشان کمرے میں تھا تو پھر گیٹ پر تالا کیوں لگا ہوا تھا؟ جب میں نے ان آوازوں پر غور کیا تو وہ کاشان کی نہیں بلکہ کوئی نسوانی آواز تھی، جو کہ تکلیف میں تھی یا کسی اذیت میں تھی، سسک رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ میرے سارے وہموں کی تصدیق ہونے والی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ کاشان نے اس لڑکی سے موو آن کر لیا ہوگا اور وہ کہیں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ منہ ماری کرنے گیا ہوگا، میں کتنا غلط تھا، کیونکہ اس کمینے انسان نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی تھی، بہت بری حالت میں، سسک رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے زنجیر بندھی تھی جو بیڈ کے ساتھ باندھی گئی تھی، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس نے شادی کا جوڑا پہنا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ کاشان نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت اور درد رقم تھا۔ مجھے لگا جیسے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کہ ایک لڑکی کو اس کی شادی کے دن اٹھا لیا جائے اور اس کی زندگی برباد کر دی جائے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کاشان میرے سامنے آئے اور میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو خراب کر دیا تھا۔ میں بہت آرام سے اس لڑکی کی طرف قدم قدم چلنے لگا۔
وہ مجھے ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں فرش پر بکھری پڑی تھیں، جولری جا بجا گری پڑی تھی۔ وہ کس قدر ظالم انسان تھا مجھے آج اندازہ ہوا تھا، کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ صرف محبت میں باتوں کی حد تک ہی پاگل ہے، مگر اس نے اپنے عمل سے یہ شو کروا دیا تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور میرے گاؤں جانے سے پہلے جو اس نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اب میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا، میں اسے ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مجھے لگا تھا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر وہ مذاق نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ میں اس لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو گر رہے تھے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی اس نے مجھے برباد کر دیا، آؤ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو، کیونکہ میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، میں تو کسی دکان پہ لٹکا ہوا کوئی شو پیس ہوں جسے کسی نے پسند کیا اور اسے گھر لے آیا اور اس کے ساتھ کھیل کر اسے پھینک دیا۔ تم بھی کھیل لو۔ اس کے ہر لفظ سے درد باہر آ رہا تھا۔ کاش میں گاؤں جاتا ہی نہ تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی، مگر مجھے کہاں اندازہ تھا کہ وہ اس حد تک اس لڑکی کو زد و کوب کرے گا۔ لعنت ہو ایسی محبت پر جس کا دم کاشان بھرتا تھا۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو ایسی محبت کو 21 توپوں کی سلامی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس لڑکی کے پیر سے بندھی رسی کی گرہیں کھولیں۔ اس کے پیر پر ایک سرخ نشان بن گیا تھا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا خون بھی رس رہا تھا۔ وہ کس قدر ظالم درندہ تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے بلکہ کوئی سائیکو پیشنٹ ہے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اسے پولیس کے حوالے ضرور کروں گا، چاہے وہ میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، اور میں اس کے اپارٹمنٹ میں ہی کیوں نہیں رہ رہا۔ میں اسے اپنی دوستی اور اس سے اپنا ہر تعلق ختم کرنے والا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس لڑکی کو دلاسا یا تسلی دے سکتا، کیونکہ اس لڑکی کی تو زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اسے کھولنے کے بعد میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھا دیا۔ وہ بالکل نڈھال سی تھی، نہ جانے اس بیچاری کے کیسے کیسے ارمان ہوں گے۔ اسے شادی کے دن ہی اٹھا لیا گیا۔ شادی کا دن تو ہر عورت کے لیے ایک نئی امید کا دن ہوتا ہے، نئے خوابوں کی تعمیر کا، اور کاشان نے اس لڑکی کی آنکھوں سے سارے خواب، ساری خوشیاں چھین لی۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ اس کا غم لامتناہی تھا جو اتنی آسانی سے غائب ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کاشان کہاں گیا ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کا حلیہ چیخ چیخ کر سارا کچھ بتا رہا تھا، مگر پھر بھی میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا تاکہ اس کی حالت کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے۔ وہ میری طرف زخمی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے مجھے میری شادی کے دن اٹھا لیا۔ میں پارلر گئی تھی اور جب باہر آئی تو ڈرائیور میری گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ ڈرائیور نہیں ہے جو پہلے تھا، کیونکہ ڈرائیور بدل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، کسی نے میرے منہ پر رومال رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے سپہر کو اس اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ مجھے ہوش میں لانے کے بعد کہنے لگا کہ تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، کیونکہ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تو میں نے گھر والوں سے جلدی شادی کی ضد کی تھی۔ وہ ایک پاگل انسان ہے، درندہ ہے، وحشی ہے۔ وہ ایک دم تھر تھر کانپنے لگی۔ بار بار اس کے لفظ اس کی ہچکیوں میں معدوم ہو رہے تھے۔ اس کا غم اتنا بڑا تھا کہ میں اسے دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آج یقیناً اس کی بارات واپس پلٹ گئی ہوگی۔ انہیں لگا ہوگا کہ جیسے لڑکی شادی سے خوش نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے گھر والوں کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی۔ میں خود اپنی بہن کی شادی نمٹا کر آیا تھا۔ مجھے احساس تھا اس چیز کا کہ لڑکیوں کی عزت کس قدر قیمتی ہوتی ہے۔ مجھے کاشان پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا، اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو اس حال میں چھوڑ کر خود کہاں دفع ہو گیا تھا۔ شاید وہ شرمندہ ہوگا اور کہیں چھپ کے بیٹھا ہوگا۔ شاید اب اسے احساس ہو چکا ہوگا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر چکا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک لڑکی کو اس کی شادی کے دن اٹھایا تھا بلکہ اس کی عزت بھی خراب کر ڈالی تھی، کیونکہ لڑکی کا حلیہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، مگر میں اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔
کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ کہنے لگی زہر لا دو، میں وہ کھا لیتی ہوں کیونکہ مجھے شدید طلب ہو رہی ہے اس وقت۔ میں نے کہا آپ مایوس مت ہو کر بیٹھو، یوں بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کاشان آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے۔ میں نے سمجھایا تھا اسے کہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو جو تم میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، مگر وہ تو اپنی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ کہنے لگی محبت، میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی محبت پر۔ تم نے اس چیز کے لیے محبت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ الٹا مجھ سے لڑنے لگی اور میں ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہونے پر چپ سا ہو گیا، کیونکہ محبت تو میں بھی اسے نہیں کہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنا حلیہ درست کرو اور میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، ہم FIR کٹواتے ہیں کیونکہ کاشان ابھی تک گھر نہیں لوٹا، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے اور میں اسے بالکل بھی نہیں بخشوں گا، چاہے وہ میرا دوست ہی کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیسے درست کروں، میرے پاس اور کوئی لباس نہیں ہے پہننے کے لیے۔ میں کچھ دیر سوچنے لگا، پھر کاشان کی وارڈروب کھولی کیونکہ وہ اکثر ہی لڑکیوں کو رات کو اپنے فلیٹ پر لے آتا تھا اور ان کے ساتھ اکثر ہی رات گزارتا تھا، شاید کوئی کسی کے کپڑے پڑے ہوں۔ میں نے جیسے ہی وارڈروب کھولی، سامنے کاشان کے کپڑے ٹنگے تھے۔ کافی دیر کی تلاشی کے بعد مجھے بالآخر ایک لیڈیز سوٹ مل گیا، شاید کوئی لڑکی یہاں بھول کر چلی گئی ہوگی جسے کاشان نے اپنی وارڈروب میں رکھ لیا ہوگا۔ میں نے وہ سوٹ اس لڑکی کو تھمایا اور کہا کہ تم چینج کر لو، میں ٹیکسی والے کو کال کرتا ہوں، ہم ابھی پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ سے وہ کپڑے تھام لیے۔ میں جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس نے آواز دی، کہنے لگی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کے خلاف پولیس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اور میں اس کے اس سوال پر الٹا حیران ہوا۔ میں نے کہا مجھے ایسے شیطان جیسے دوست سے دوستی رکھنے کا کوئی شوق نہیں، میں اسے سخت سزا دلواؤں گا، میں نے ایک عزم سے کہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھتی رہی، پھر واش روم میں گھس گئی۔ میں بھی باہر چلا گیا، ٹیکسی والے کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی، اب وہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ گیٹ سے باہر آ کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں راستے میں بھی بار بار کاشان کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی کہ آخر اس کا نمبر کہاں ہے اور وہ اس لڑکی کو اکیلا کیوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر وہ سچویشن کو فیس کرنا نہیں جانتا تھا تو اسے اس قدر رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ ایک جذباتی انسان کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کے بعد پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یا فرار کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ میں بس سوچ کے رہ گیا۔ وہ لڑکی بالکل خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب نہیں کیا کیونکہ اس وقت وہ گہرے ملال میں تھی۔ شاید وہ سوچ رہی ہوگی کہ اس کا دلہا اس کا انتظار کرتے کرتے خالی ہاتھ واپس پلٹ گیا ہوگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد ہم جیسے ہی FIR کٹوانے لگے، انہوں نے تفتیش شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا میرا ایک دوست ہے جو اسے شادی والے دن اٹھا کر لے آیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد خود لاپتہ ہے، اس کا پتہ کرنا ہے اور اس کے خلاف FIR درج کروانی ہے کیونکہ وہ ابھی فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ انسپیکٹر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا معلوم تم کسی پر غلط الزام لگا رہے ہو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ اگر وہ تمہارا دوست ہے تو تم اس کے خلاف FIR کیوں درج کروا رہے ہو؟ یقیناً وہ تمہارا رقیب ہوگا، تمہیں اس سے اپنا کوئی بدلہ لینا ہوگا، اسی لیے تم اسے پھنسوانا چاہتے ہو، حالانکہ سارا کیا دھرا تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیا اول فول بکے جا رہا تھا، میرا تو دماغ گھومنے لگا۔ میں نے کہا آپ خود اس لڑکی سے پوچھ لیں، وہ خود بتا دے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ لڑکی پولیس انسپیکٹر کو ساری سچویشن بتانے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے اسے اغوا کیا گیا، اغوا کار کون تھا، اور پھر اب FIR کٹنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے تمہارے گھر والوں کو بلانا ضروری ہے تاکہ ہم مزید تصدیق کر سکیں کہ تمہیں گھر سے اٹھایا گیا ہے اور تم اپنی مرضی سے گھر سے نہیں بھاگی۔
جس پر وہ لڑکی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں بھی اسے دیکھنے لگا کیونکہ میں اس انسپکٹر کی بات سے متفق تھا، مگر نہ جانے وہ کس سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ پھر کہنے لگی، نہیں، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع نہیں کر سکتی۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، میری بارات واپس پلٹ گئی ہوگی، سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ دلہن خود ہی شادی کے دن گھر سے فرار ہو گئی، میں کس منہ سے ان کو فیس کروں گی۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ انسپکٹر بھی حیران ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو بی بی، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم خود گھر سے نہیں بھاگی، تو پھر تو تمہیں ڈرنا ہی نہیں چاہیے اور اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، مگر اگر تم اپنی مرضی سے آئی ہو تو تب تو واقعی تمہیں اپنے گھر والوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تمہارا عاشق تمہیں شادی والے دن بھگا کر لے گیا، پھر تم سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد تمہیں کوڑے دان میں پھینک کر فرار ہو گیا، اور تم اسے ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی مدد لے رہی ہو۔ اب وہ مشکوک نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور میں غصے سے اس انسپکٹر کی بکواس سن رہا تھا، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ وہ خود سے نہیں آئی بلکہ زبردستی لائی گئی ہے۔ میں نے ایک دم سے اٹھتے ہوئے کہا کہ آپ کو کسی مظلوم لڑکی کی مدد کرنے کے بجائے اس پر الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اسی لیے شاید زیادتی کا شکار لڑکیاں پولیس اسٹیشن کا رخ نہیں کرتی، کیونکہ انہیں ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکل آیا۔ میں نے باہر آ کر کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کاشان کو ڈھونڈ کر تمہارے سامنے لاؤں گا، وہ تمہاری تمام تکلیفوں کا ازالہ کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگر تم فی الحال اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تو اسی فلیٹ میں رہ کر اس کا انتظار کر سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل دی۔ میں بھی اسے فورس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا ریپ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ چاہے لڑکی کا قصور نہ بھی ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو تو سب سے پہلا پتھر اسے گھر والوں سے ہی کھانے کو ملتا ہے، سب سے پہلی انگلی اس پر اس کے اپنے ہی اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے وہ شاید گھر نہیں جانا چاہتی ہوگی۔ ویسے بھی اب عزت کے رل جانے کے بعد اس کی شادی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ مجھے کاشان پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا، وہ اس حد تک گر سکتا تھا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ سامنے آ جاتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے اور اس لڑکی کا کہنا تھا کہ کاشان اسے شام 7 بجے وہاں فلیٹ میں باندھ کر نکلا تھا۔ ابھی تو بمشکل 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ میں ارد گرد سڑکوں پر بھی نظر دوڑانے لگا کہ شاید وہ وہاں کہیں موجود ہو۔ اچانک ہماری ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ ڈرائیور کہنے لگا، لگتا ہے یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نکل کے دیکھتا ہوں، رش بہت ہے آگے۔ مجھے بھی ایک دم سے ملال ہوا کہ نہ جانے کون ہے، مرا ہے یا زندہ ہے۔ میں بھی ڈرائیور کے ساتھ نکل گیا۔ جب ہجوم کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا تو سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکا اوندھے منہ پڑا تھا، اس کے سر سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا اور اس کی بائک دور جا کر گری ہوئی تھی اور ریزہ ریزہ ہوئی پڑی تھی۔ وہ اس قدر خون سے لت پت تھا کہ مجھے لگا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ اوندھے منہ سڑک پہ گرا پڑا تھا۔ کسی نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کا چہرہ خون سے بالکل لت پت تھا۔ اچانک میری نظر اس کی کلائی میں بندھے بینڈ پر پڑی۔ میں اس بینڈ کو پہچانتا تھا اور میں اس لڑکے کو بھی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ ایک دم سے مجھے لگا جیسے میں زمین پر کھڑا نہیں رہ سکوں گا، اس لیے میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرے اپنے جسم سے بھی جیسے جان نکل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی کلائی ابھی تک حرکت میں ہے، یعنی وہ زندہ تھا۔ میں جلدی سے اس کے قریب گیا، اس کو کلائی سے تھاما، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، کاشان؟ میرے منہ سے ٹوٹے ہوئے لفظ نکلے اور اس کا نام لیا تو اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیسے کیسے جذبات امڑنے لگے۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں، مگر اس نے اپنے لبوں کو ہلکی سی جنبش دی اور ایک نام پکارا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنے کان کو اس کے ہونٹ کے بالکل پاس کیا تو اس نے میرے کان میں ایک ہلکی سی سرگوشی کی، اور اس کا اگلا جملہ سن کر مجھے لگا جیسے زمین آسمان کی گردش تھم گئی۔
جیسے ہر چیز وہاں بالکل ساکن ہو گئی، ہر منظر جامد ہو گیا، اس دھرتی کا ہر رنگ نچڑ گیا اور صرف ایک رنگ پیچھے رہ گیا، ملال کا رنگ جو اس کی آنکھوں میں درج تھا۔ اس نے یہ جملہ ادا کرتے ساتھ ہی اپنی آنکھیں موند لیں، اور میں جانتا تھا کہ یہ آنکھیں اب کبھی بھی نہیں کھلیں گی، کیونکہ کاشان مر چکا تھا اور جاتے جاتے مجھے کچھ ایسا کہہ گیا تھا کہ شاید میں کبھی اپنے وجود پر دوبارہ کھڑا نہ ہو پاؤں، کیونکہ میں مکمل ٹوٹ گیا۔